المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے ہم 26 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ ھذا من فضل اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور ہم لوگوں نے اس ماہ مبارک کے 26 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ ھذا من فضل اللہ۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے نماز بھی فرض ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کی بہت سارے موتیاں اور نیکیاں کمانے کے اللہ رب العالمین نے انگنت موسم اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ جہاں آپ روزہ رکھ کر کے جو ہے آپ اپنے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کرو، وہی اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر اگر فرض کے علاوہ نفل ادا کرے تو اللہ رب العالمین فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور اگر اس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، ایسے قیمتی لمحات کو۔ اور دیکھیے، اللہ رب العالمین جہاں 10 دن ہمارے لیے رحمت تھا اور 10 دن اس کے بعد 20واں ہمارا مغفرت، آج یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے میرے بھائیوں، اور بڑے تیزی کے ساتھ یہ موسم بہار، یہ خیر و برکت والا مہینہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے اور اپنے اختتام پر ہے میرے بھائیوں۔ اس کی ایک ایک دن، ایک ایک راتیں، ایک ایک منٹ ہمیں یوں ہی فروگداشت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قیمتی لمحات کو، اس کے ایک ایک منٹ کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے، چاہے وہ دن ہو چاہے کہ رات ہو، میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ اپنے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کرو۔ اسی طریقے سے تراویح ادا کر کے آپ اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں اکٹھا کرو۔ اسی طریقے سے آپ قیام اللیل ادا کر کے، ہے نا، اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اس لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرو، نماز کے جو ہے اس کے وقت مقررہ پر ادا کرو۔ یہ نہیں فجر کا ٹائم جو ہے آپ 5 بجے ہے تو آپ اسے 8 بجے ادا کرو، ظہر کا ٹائم 12 بجے ہے تو آپ 2 بجے ادا کرو، عصر کا ٹائم 4 بجے ہے تو آپ اسے 5 بجے پڑھو۔ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ہی فرض کیا ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جو نماز جس وقت کا ہے ہمیں اس نماز کو اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور یہی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے یہی ہے کہ ہم نماز روزہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید نعمت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، تھوڑی بات کہنی ہے، زیادہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ
بقیہ جو ایام باقی ہیں ہمیں بحسن خوبی عبادت کر کے ان ایام کو ہمیں گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم نے جو بھی اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کری ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کی شکل میں، چاہے وہ تراویح کی شکل میں، چاہے وہ قیام اللیل کی شکل میں ہو، الہ العالمین ہمارے ان تمام عبادتوں کو تو قبول عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔